الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرتاج الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو، شان مبارک کو خاص انداز میں بیان فرمایا ہے.
گزشتہ جمعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میری گفتگو کا عنوان ہے۔ یوں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم السلام ایک طرف اور عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حسنین کے نانا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک طرف ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خبا ہمادارن تو تنہا داری، کہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی تمام صفات کو جمع فرما کر ایک گویا گلدستہ تیار فرمایا اور وہ گلدستہ اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالی نے چند خصوصی باتوں میں، کچھ خصوصیات میں فضیلت بخشی ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے، خالق کائنات نے، خالق لم یزل نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت بخشی ہے 6 باتوں میں۔ اوتیت بجوامع الکلم، سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے جو کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو نہیں دی وہ خصوصیت مجھے عطا فرمائی۔ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام بنا دیا، جوامع الکلم بنا دیا۔ میں ایک جملہ ارشاد کرتا ہوں، رب العالمین اس کے ہزاروں معنی بنا دیتے ہیں۔ میں ایک لفظ زبان نبوت سے نکالتا ہوں، رب العالمین کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، مخلوق کے سدھرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، لمبے چوڑے بیانات جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے میرے جملوں میں، میرے حرفوں میں، میرے الفاظ میں برکت عطا فرما دی ہے۔ اوتیت بجوامع الکلم، میں چھوٹا سا جملہ ارشاد کرتا ہوں، رب العالمین اسی کو امت کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، رب العالمین نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ دشمن چاہے کتنا ہی بڑا ہو، دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، رب العالمین نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت میں ایسا رعب عطا فرما دیا کہ دشمن کی ہوا ختم ہو جائے، دشمن دور سے ہی نیست و نابود ہو جائے اور مرغوب ہو جائے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رب العالمین نے فوج، لشکر اور قسم قسم ٹیکنالوجی دینے کے بجائے میرے چہرے پر ایسا رعب عطا فرما دیا کہ دشمن کے لیے کافی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درخت کے سائے میں آرام فرمائے، دشمن کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ نے تلوار درخت سے لٹکائی ہوئی ہے، دشمن نے تلوار اٹھا لی اور کہنے لگا اے محمد مجھے آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے لگا کہ میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا ایسا نام لیا کہ دشمن نے اس کو نابود ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ جب آپ نے فرمایا اللہ تو دشمن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، فرمایا اب تو بتا کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب جناب کافر کہنے لگا، دشمن کہنے لگا کہ آپ تو رحمت والے نبی ہیں، اب مجھے محمد کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ ایک اللہ کہنے سے ہی دشمن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی رسول اور پیغمبر کی امت کے لیے رب العالمین نے عبادت کی مخصوص جگہ مقرر فرما دی، مسجدیں مقرر فرما دی، عبادت گاہ مقرر فرما دی کہ جب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہو، جب بھی رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہو، جب بھی احکم الحاکمین کو منانا ہو تو جناب والا مسجد جانا ہوگا، عبادت گاہ پہنچنا ہوگا، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ لیکن فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کائنات والوں رب العالمین نے ساری کائنات کی زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، اور جہاں بھی میری امت کے لیے نماز کا وقت ہو جائے، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، چاہے وہ سمندر کے کنارے پر ہو، چاہے وہ روڈ کے کنارے پر ہو، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو، چاہے وہ جنگل درخت بیابان کہیں بھی موجود ہو، جہاں مصلی بچھانے کی، چادر بچھانے کی یا جناب والا سجدہ کرنے کی جگہ میسر آ جائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عبادت کو محدود نہیں فرمایا، عبادت گاہ کو محدود نہیں فرمایا، پابندیاں نہیں لگائیں، قانون نہیں بنائے، بلکہ فرمایا سرزمین کائنات میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا ارادہ ہو تو وہی نماز ہو جائے گی۔ اس حدیث کے تحت میں گزشتہ دنوں میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کے لیے مخصوص جگہ نہیں بنائی، ساری کائنات کی زمین کو مسجد کے لیے اجازت دے دی، وقف کر دیا،
اب اس میں سے اہل ایمان کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے گھر بنانے کی اجازت دے دی۔ چلو میاں، جس نے اپنے گھر کے لیے جگہ خرید لی وہ اس کی ہو گئی، جس نے دکان بنا لی وہ اس کی ہو گئی، جس نے جناب والا ہاسپٹل بنا دیا وہ جگہ اس کی ہو گئی، کسی نے کالج بنا دیا وہ جگہ اس کی ہو گئی، کسی نے یونیورسٹی بنا دی وہ جگہ اس کی ہو گئی، اور کسی نے باغ لگا دیا، کھیتیاں اگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، چلو یہ زمین اس کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ باقی ساری جو جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے۔ جہاں بھی آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھیں گے، جہاں بھی مسجد قائم کریں گے، اس کی کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، جب تک کسی زمین کا کوئی خاص مالک نہ ہو جس نے اسے خرید کی ہو، اس کے پیسے ادا کیے ہوں، اس وقت تک جہاں بھی چاہیں، جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، نمازیوں کے لیے ضرورت ہو تو مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور صرف مسجد بنانا ہی کافی نہیں، صرف یہ بات نہیں کہ جہاں چاہیں مسجد بنائیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس کے گھر کو جب چاہو مسجد بنا لو، جس کے گھر کو جب چاہو مسجد بنا دو، جس کے کالج اسکول کو خرید کر جب چاہو مسجد بنا دو، کسی بھی سرکاری عمارت کو اس کی قیمت ادا کر کے جب چاہو مسجد بنا لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہو مسجد کو ڈرائنگ روم بنا دو، جب چاہو مسجد کو اپنے لیے فیکٹری بنا دو، جب چاہو کہیں مسجد میں جا کر مارکیٹ کھول دو، جب چاہو کسی مسجد کو ہاسپٹل میں بدل دو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا صاف قانون بنا دیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اس سے بڑھ کر مسجد کی اہمیت کوئی ہے ہی نہیں، کہ آپ جس عمارت کو جب چاہیں مسجد کے لیے وقف کر دیں اور مسجد بنا دیں۔ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، 2 چھوٹے پلاٹوں پر مسجد بن گئی، نمازی بڑھتے گئے، ضرورت بڑھتی گئی، برابر والا مکان خریدا، مسجد اور بڑی ہو گئی، پیچھے والا خریدا اور بڑی ہو گئی، دائیں والے مکان کو خرید دیا اور بڑی ہو گئی۔ تو مسجد بڑھ سکتی ہے، مکان مسجد میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا گھر کسی کالج، اسکول میں، ہسپتال میں اور کسی اور عمارت میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر میری خصوصیت عطا فرمائی، مجھے امتیازی شان عطا فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، سرزمین کائنات کو میرے لیے پاک صاف بنا دیا، مسجد بنا دی۔ تو رب العالمین نے کتنی آسانی فرما دی، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، کرکٹ کے میدان ہو، فٹ بال کا میدان ہو، چاہے جناب ہاکی گراؤنڈ ہو، یا کسی محلے کا کوئی گراؤنڈ ہو، یا کھیتی باڑی ہو، کہیں بھی جگہ خالی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، قبلہ رخ ہو کے آپ نے نماز پڑھ دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی قبول ہو۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائی کہ ساری کائنات کی مخلوق کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، ایک عرصے کے لیے، مدت کے لیے، قوم کے لیے۔ جناب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے نبی بنایا، شعیب کو اپنی قوم کے لیے نبی بنایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو مدت کے لیے، جناب والا شہر کے لیے، ملک کے لیے نبی بنایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو مختصر وقت کے لیے نبی بنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو
بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا، حضرت یونس کو بھی تاج نبوت عطا فرمائی، جناب یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ ہر نبی کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دی، ملک مقرر کر دیا، شہر مقرر کر دیا، مدت مقرر کر دی، لیکن رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے معبود ہم نے آپ کو کسی شہر اور ملک اور کونے میں کسی قوم اور برادری میں مقید نہیں فرمایا، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جناب آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے جنت کی سیر تو کروا دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آدم تو ساری کائنات کا امام ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو کشتی عطا فرمائی، اور آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے ماننے والوں کو رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، لیکن رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا کہ نوح تو ساری دنیا کا امام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے گردن کٹا کر اللہ کی توحید بیان فرمائی، لیکن رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہ زکریا تو ساری کائنات کا امام ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب العالمین نے فرعون پر کامیابی عطا فرمائی، فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیا، لیکن اعلان نہیں ہوا کہ آپ موسیٰ ساری کائنات کے امام ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، نار نمرودی کو جنت کے باغیچے میں تبدیل کروا دیا، لیکن اعلان نہیں ہوا کہ ابراہیم تو ساری دنیا کا امام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کا آدھا حسن عطا فرما دیا اور حسن کے تاج پہنا دیے، مصر کے جناب والا تخت و تاج کا مالک بنا دیا، لیکن اعلان نہیں فرمایا کہ یوسف تو اتنا حسین ہے، تو ساری دنیا کا امام ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے خصوصیات عطا فرمائی، قم باذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، بیمار کو دم کرتے فوراً ٹھیک ہو جاتا، لیکن رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ تو ساری دنیا کا امام ہے۔ جب باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمعصومین کی باری آئی، رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب ساری کائنات میں چاہے کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا، شمال میں بسنے والا ہو یا جنوب میں بسنے والا، اس کائنات کے کسی کونے میں رہنے والا، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کمزور ہو یا طاقتور، فرمایا میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے مجھے خصوصیات عطا فرمائی تمام انبیاء پر، فرمایا مجھے جوامع الکلم بنا دیا اور مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرما دیا، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے اوپر میرا رعب ڈالا، یعنی اتنی دور سے اگر کوئی آدمی چل کر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، مثال کے طور پر یہاں سے ہم پشاور کا سفر کرتے ہیں، KPK کا 1 دن کا 2 دن کا جو سفر ہے، تو اسی طرح دوسرے ملکوں کو آپ لے کر دیکھیں کہ اگر کہیں سے 1 مہینے کا سفر ہو تو فرمایا کہ 1 مہینے کے سفر پر اللہ تعالیٰ نے میرا رعب اس کے اوپر ڈال دیا، وہ وہاں سے ہی نہیں چل سکتا کہ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو 1 مہینے کی مسافت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ دشمن پر طاری کر دیا، چاہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نقصان سے بچ جائیں۔
تو یہ خصوصیت ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ ساری کائنات کی مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے اور عالم ملائکہ کے لیے اور عالم جنات کے لیے اور عالم جمادات اور نباتات کے لیے اور ساری ہر قسم کے مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے عالم حیوانات ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، ساری کائنات کی نبوت دے دی، ساری کائنات کا نبی بنایا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ مرتد ہوگا اور وہ واجب القتل ہوگا۔ اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی واضح فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور تمام نبیوں کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر ہے، آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور نہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، رب العالمین نے کسی نبی کو جو بھی صفات عطا فرمائی ہوں، جو خصوصیات عطا فرمائی ہوں، لیکن کسی نبی کو اللہ نے خاتم النبیین نہیں بنایا۔ یہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ رب العالمین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور نبیوں کا خاتم بنا دیا، آخری مہر، آخری اسٹیمپ، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ اور اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو خاتم النبیین بنایا، آخری سند بنا دی، اسٹیمپ لگا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی عطا فرما دیے کہ جنہوں نے آپ کے مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے کہ جنہوں نے آپ کے دین کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے کلمے کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دیا، لہٰذا آپ کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اور وَحُلِّيَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آخری خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ یہ کسی اور نبی کے خصوصیت میں شامل نہیں ہے کہ مال غنیمت جو ہے ان کے لیے حلال ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ دشمن پر جب غلبہ ہو جائے تو جو مال ہاتھ میں آ جائے وہ آپ کے شاگردوں کے لیے، آپ کے جانثاروں کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال غنیمت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے صحابہ کرام کی خوب مدد فرمائی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلایا اور دین کے مشن کو پھیلایا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔